کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین حیا جاوید کا سلام قبول کرے 5 مئی 2024 عیسوی بمطابق 26 شوال مکرم 1445 ہجری بروز اتوار ڈالتے ہیں ناظرین آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ جموں کشمیر کے پونچھ ضلع کے گرسائی علاقے میں ملیٹنٹوں کا فوجی قافلے پر حملہ، جس کے بعد سلامتی عملے نے وسیع علاقے کو محاصرے میں لے کر تمام آنے جانے والے راستے بند کر دیے۔ پی ٹی آئی خبر رساں ایجنسی کے مطابق حملے کے دوران 5 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے، جس میں سے بعد میں ایک زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ حملے میں زخمی ہوئے اہلکاروں کو فوری طور نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ سرکاری طور پر کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی تصدیق نہیں کی جا چکی تھی، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جنوبی ضلع اننت ناگ کے ویری ناگ علاقے میں کل دوپہر فوجی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی اور دیگر 9 اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمی اہلکاروں کو فوری طور نزدیکی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر، تمام سیاسی پارٹیاں اپنے نمائندوں کی کامیابی کے لیے ریلیاں اور روڈ شو میں اپنی ساخت کا مظاہرہ کرنے میں مصروف۔ کل عمر عبداللہ کی بیرواہ میں انتخابی مہم 26 مقامات پر کنونشن، ضلع بڑگام کے لوگوں کا پیار اور والہانہ استقبال پر شکریہ۔ نیشنل کانفرنس کو جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کا تحفظ فراہم کرنے کے جدوجہد کا موقع فراہم کیا جائے۔ کامیابی کے بعد لوگوں کے تمام مشکلات کا ازالہ کرنا ہماری ذمہ داری۔ عمر عبداللہ۔ ہمارے کوئی 10-12 پروگرام ہوئے، ہر علاقے سے جہاں سے میں گزرا لوگ گھروں سے باہر آئے صرف سلام کرنے کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے جو ہے دعا کرنے کے لیے۔ میں دل کی گہرائیوں سے بیرواہ اسمبلی حلقے کے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج صبح سے ہمارے پروگراموں میں شرکت کی اور ہمارے اس روڈ شو کو کامیاب بنایا۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم 20 مئی تک زیادہ سے زیادہ ووٹروں تک پہنچیں، انہیں نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے تیار کریں، اور انشاءاللہ جب کامیابی ہماری ہوگی تو اس کے بعد یہاں کے لوگوں کے مطالبے، مشکلات، ان کو حل کرنے کی برابر ہماری کوشش رہے گی۔ بوکھلاہٹ کے شکار بھاجپا لیڈران اب زیر افشائی پر اتر آئے۔ آئین کو تہس نہس کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کو موجودہ انتخابات میں مسترد کرنا ہی ہوگا۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا شہر خاص کھانیار علاقے میں عام جلسے سے خطاب۔ پولیس نیبر خلاف لڑوں کے چن اسے سائی کا چھاؤ آج چونکہ ہمن 5 اگست کروں چنس منظور تک بوجھو میں مین کٹ خدا بڑا ضروری اہم یہ مشین ٹھیک مشین ات مشین حص کرو بھائیو بوجھو واریاہ بیٚنہِ تہٕ بٲے چھِ مےٚ تِمن تہِ چھُ تۄہہِ وَنُن ییٚلہِ تُہۍ تور گٔژھِو الیکشن بوٗتھس منٛز تتہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ اِنسان آسان سُہ چھُ وٕچھان چون چھا ناو یتھ لسٹہِ منٛز ژےٚ چھُیا کارڈ تمہِ پتہٕ چھُو تُہۍ گژھان دوٚیمِس اِنسانس سۭتۍ سُہ چھُ میٖل لگاوان تمہِ پتہٕ چھُو تُہۍ گژھان ییٚتٮ۪تھ مشیٖن تھٲومٕژ چھِ مہربٲنی کٔرِتھ مےٚ وٕچھزیو تتھ مشیٖنہِ چھا سۄ لایٹ دزان کِنہٕ چھا سۄ دزان ییٚلہِ سُہ بٹن دباوکھ انشاءاللہ حل بنہِ ہُن یہِ وٕچھِ آواز آیا کِنہٕ آیہِ نہٕ اگر یِم آسن نہٕ تتھ لایٹ نٮ۪بر نیٖرِو ؤنِو تٔمِس کتہِ چھِ امِچ لایٹ۔ عوامی نیشنل کانفرنس کے سینئر نائب صدر نے کل ایک پریس کانفرنس کے دوران انڈین الائنس کو
صدر خالدہ شاہ کی اجازت نامے کے بعد اپنی حمایت کا اعلان کر دیا۔ نیشنل کانفرنس اور دیگر کانگریس امیدواروں کی حمایت کے سلسلے میں ANC باضابطہ طور الیکشن مہم چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ آج ہماری پروونشل کمیٹی کے جو کشمیر ڈویژن ہے اس کے سینئر لیڈرز ہم یہاں پہ بلائے تھے پوری ویلی کے، اور آج فیصلہ یہ ہوا چونکہ ہماری صدر بیگم خالدہ شاہ صاحبہ نے ہدایت کی ہے کہ عوامی نیشنل کانفرنس کو پورے شدمت سے پارلیمنٹری الیکشنز کے لیے جو ہمارے انڈیا الائنس کے یہاں پہ نیشنل کانفرنس کے 3 کینڈیڈیٹس ہیں، اور لیہ کرگل کی سیٹ کے لیے جو الائنس کے وہاں پہ جو کینڈیڈیٹ مقرر کیے گئے ہیں ان کے لیے پورے شدمت سے کیمپین کی جائے، اور یہ انشور کیا جائے کہ جتنے بھی یہاں پہ مد مقابل لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے جو بھی طاقتیں کھڑی ہیں جو جموں کشمیر کے تشخص کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، ہماری جو رولنگ پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے چونکہ وہ خود میدان چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے جس طرح جموں نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور لگ رہا ہے کہ بہت باری اکثریت سے کانگریس کے کینڈیڈیٹس وہاں میدان مار لیں گے الائنس کے، اسی طرح سے ہمیں کوئی بھی چانس نہیں لینا ہے یہاں پر، اور یہ انشور کرنا ہے ایک اچھی کوآرڈینیٹڈ ایفیکٹ دینا ہے اس پورے کیمپین میں کہ بارہمولہ کی سیٹ، سری نگر کی سیٹ اور اننت ناگ کی سیٹ باری اکثریت سے اس میں کامیابی حاصل ہو الائنس کے کینڈیڈیٹس کی۔ حج کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام کے لیے مختلف علماء کرام کا آئے روز تربیتی پروگرام جاری۔ اس ضمن میں کالج سرینگر کے بیمنا میں واقع حج ہاؤس میں فرقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کے لیے ایک خصوصی تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر چیئرپرسن سفینہ بیگ بھی موجود تھی، جنہوں نے حجاج کرام کو رواں سال زیادہ سے زیادہ سہولیات بہام رکھنے کی یقین دہانی کروائی۔ شکریہ سب سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے سال ہم نے پہلی دفعہ یہ انیشیٹو لیا تھا کہ جو ہماری شیعہ برادری ہے الگ سے کانفرنس بھی ہونا چاہیے، اور ان کی ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ ہماری فلائٹ جو ہے وہ الگ سے ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ہم نے پچھلے سال سے یہ انیشیٹو لیا تھا، الحمدللہ پچھلے سال بھی اچھا رہا، اور مجھے امید ہے اس سال اس سے بھی بہتر رہے گا، کیونکہ اس باری جب میں جو پچھلے سال ڈیفیکلٹیز آئی تھی انڈین حاجیز کو اسپیشلی، میں کشمیر کی بات نہیں کروں گی، میں انڈین حاجیز کا کہوں گی، کسی حد تک کچھ حاجیوں کو کچھ ڈیفیکلٹیز آئی تھی جیسے اکوموڈیشن کو لے کے، اور کچھ اور مسئلے مسائل بھی تھے، وہ میں نے منارٹی منسٹری میں خود جا کے ان کے ساتھ 2-3 میٹنگز کیے، اور مجھے یقین ہے کہ جو اس سال ہوگا آپ خود دیکھیں گے، اس سال جو انہوں نے ارینجمنٹ رکھا ہے خود منسٹری کے لوگ وہاں رہ رہے ہیں، جدہ میں بھی جائیں گے، مدینہ شریف میں بھی رہیں گے، جو اب منارٹی منسٹری کے لوگ ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ اس بار جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ارینجمنٹس ہوں گے۔ تو باقی جہاں تک ہم اس شیعہ کمیونٹی کا تعلق ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ جب سے یہاں پہ حج ہاؤس بنا ہے تو کبھی اس قسم کا نہیں ہوا ہے، پچھلے سال بھی ہم نے کیا، اس سال اور بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور تقریب سرینگر کے شہر خاص میں انجمن اوقاف جامع مسجد اور انجمن نصرت الاسلام سرینگر کے اشتراک سے مرکزی ہال میں منعقد ہوئی، جس میں مرد و خواتین عازمین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ لوک سبھا انتخابات کے لیے کشمیر کی 3 نشستوں پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا۔ دفعہ 370 تاریخ بن گیا اور شہریت ترمیمی ایکٹ ایک حقیقت، نہ اپوزیشن اقتدار میں آئے گی اور نہ ہی یہ واپس آئے گی۔ سرجیکل اور فضائی حملوں کے بعد پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ ہندوستانی فوج اور اس کی سرحدوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کی جا سکتی۔ امت شاہ۔ سرجیکل اسٹرائیک سے تنگ رہ کر جانے والے پاکستانی لیڈر اب کانگریس شہزادہ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بے چین۔
نیا ہندوستان جانتا ہے کہ دشمن کے علاقے میں کیسے گھسنا اور حملہ کرنا ہے. ہم نے سرجیکل اسٹرائکس کر کے دکھایا. بی جے پی گزشتہ 10 سالوں سے مرکز میں برسر اقتدار ہے. مجھ پر اور نہ ہی کسی وزیر پر بدعنوانی کا کوئی الزام ہے. وزیر اعظم نریندر مودی. ملک میں جاری لوک سبھا انتخابات 2024 کا مشاہدہ کرنے کے لیے 23 ممالک کے مندوبین بھارت پہنچ گئے. الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ٹیم سے ملاقات. ٹریفک جام کے باعث نوجوان کی ہلاکت کے بعد حکام نیند سے جاگ اٹھے. شہر سری نگر میں ٹریفک جام سے عوام کو نجات دلانے کے لیے نئی حکمت عملی اور منصوبہ بندی تیار. شہر کے کسی بھی حصہ میں سڑک کھودنے سے قبل ٹھیکیداروں کو حکام کی نوٹس لانے کی ہدایت. ہند پاک بین الاقوامی سرحد پر پاکستانی ڈرون کی بڑھتی نقل و حرکت. ترن پنجاب سیکٹر میں چینی ساخت کا ڈرون خراب حالت میں برآمد. وادی میں مسلسل خراب موسمی صورتحال کا شاخسانہ. باغبانی کا سیزن متاثر. وقت پر دوا پاشی نہ ہونے کے باعث میوہ کو نقصان ہونے کا خدشہ. اور آخر میں یہ خبر کہ لال نگر چھانپورہ سری نگر میں ڈرینیج سسٹم ناکارہ. لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا. بارشوں کے بعد پانی سڑک پر آنے کے نتیجے میں بچے گھروں میں ہی محصور. ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.